معمور کیا، میں انہیں دعوت دوں گا کہ سامنے تشریف لائیں اور آج کے زندہ اور جلالی کلام کو ہمارے لیے کھولیں۔ پاسٹر روشن، بشپ روشن، سوری۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ جی میں اپنا بہت، اگر میں ہندی کا لفظ استعمال کروں، سبھاگیہ سمجھتا ہوں کہ خداوند نے آج مجھے بہت عرصے کے بعد، یعنی جب میں پاکستان میں تھا، حیدرآباد میں اور کراچی میں سیونتھ ڈے چرچز میں جاتا تھا، اور حیدرآباد میں پاسٹر رشید صاحب جو تھے وہ مجھے 80s میں وہاں تھے، تو وہ اپنے چرچ میں مجھے بلایا کرتے تھے اکثر خدمت کے لیے، کلام کی خدمت کے لیے۔ اور اعظم بستی میں، کراچی میں بھی میں ایک دو دفعہ کلام سنانے کے لیے گیا۔ پاسٹر حاکم دین جو تھے وہ میری مسز کے ماموں تھے، وہ میرے دادا تھے۔ اچھا، ہاللیلویا، چلو یہ تو آگے رشتے داری تو بات کہنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ ایک ایسٹر کی گڈ فرائیڈے کی سروس میں مجھے پاسٹر سون گل صاحب نے، جب وہ پاسٹر تھے تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا 7 کلموں میں سے ایک کلمہ بولنے کے لیے، اور آج آپ سب کے سامنے میں، آج جب میں سوچ رہا تھا کلام سنانے کے لیے تو میرے دل میں خدا نے ایک بات کو ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آج جو ٹیچنگ دی گئی ہے اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم کرسمس کو۔ آج جو آج کی ٹیچنگ تھی، بھائی آپ کا نام کیا؟ سیمر بھائی نے جو آج ٹیچنگ دی ہے اس بک میں سے، ہم اسی سے کرسمس کے کلام کو ریلیٹ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوکا کی انجیل کے پہلے باب میں مقدسہ مریم کے پاس خدا کا فرشتہ اس کے پاس بھیجا گیا۔ اس کی 26ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف سے ہوئی تھی، اور اس کماری کا نام مریم تھا۔ فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر سلام کہا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ آج یہ 2 باتیں کلام میں جو بھائی سیمل نے آج شیئر کیا، مینشن کی گئی۔ ایک خدا کا ساتھ ہونا، اور دوسرا خدا کا فضل ہونا۔ فضل کا جو بیان ہے وہ افسیوں کے خط میں سے پڑھا گیا، اور جو یہ جو خداوند کے ساتھ ہے وہ جوشوا کے خط سے پڑھا گیا۔ عزیزو، ہم یہاں مقدسہ مریم کی زندگی کو دیکھتے ہیں آج، کہ خدا نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے اس ایک کماری کو چن لیا جس کے وطن میں آ کر اور اس دنیا میں آنے کا خدا نے پلان بنایا ہے کہ نہیں؟ سوچیں کہ اس کماری کا جسم کس قدر پاکیزگی سے بھرپور ہوگا، اور اس کا رویہ اور اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کتنا مضبوط ہوگا کہ خدا نے خود فیصلہ کیا کہ میں اس پر فضل کروں گا، اور فضل کر کے میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اس دنیا میں نجات کے سلسلے میں خود تشریف لے کے جاؤں گا۔ عزیزو، اس مریم کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا کس قدر کلام کے مطابق ہوگا؟ سوچیں ذرا۔ آج
جب ہم، بلکہ پرانے زمانے میں بھی ایسے تھا کہ بچیاں جب جوان ہوتی تھی تو سب کو سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر ایک ٹائم میں الگ الگ سجنا سنورنا تھا. اس وقت جو کنواری لڑکیاں تھیں وہ رنگ برنگے کپڑے پہنتی تھی، ٹھیک ہے، اور بالوں میں تاج پہنتی تھی، اور اسی طرح سے موتیوں کے ہار ہوتے تھے ان کے پاس، اور ہاتھوں میں بھی کچھ نہ کچھ سونے چاندی کی چیز نظر آتی تھی. پتہ چلتا تھا کہ یہ لڑکی کماری ہے اور یہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. سونے کے کنگن بھی ہوتے تھے. سونے کے کنگن جو ہے اس کا ذکر ابراہیم جب اپنے نوکر کو بھیجتا ہے تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے نوکر نے راکھل کو وہ کیا کہتے کنگن پہنائے تھے اس کو، ربکا کو، سوری. تو عزیزو، میرا دھیان اس طرف گیا کہ جب یہ خدا کا حکم تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہٹنے نہ پائے، بلکہ دن رات تجھے اسی کا دھیان رہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت تجھے اسی کا دھیان رہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں صرف تصور کر سکتا ہوں کہ مقدسہ مریم جو تھی اس نے اس پر کس قدر عمل کیا ہوگا، اور کس قدر اس کا روح، اس کی جان، اس کا بدن خداوند کے لیے اس قدر پاکیزہ برتن ٹھہرا کہ خدا نے خود اس بدن میں آ کر رہنا پسند کیا. اور پھر جب فرشتے کا کلام، فرشتے کا سلام آیا، جب اسے کہا گیا، کیونکہ عام طور پر تو ہم سلام ہی کہتے ہیں، یا عبرانی میں بھی اگر ہم سوچیں تو لفظ شالوم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شالوم کا مطلب یہ ہے کہ سلام، سلامتی ہو آپ کی. لیکن جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو اضافہ ہے، اور اضافہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تجھ پر فضل ہوا اور خدا تیرے ساتھ ہے. جب خدا ہمارے ساتھ ہے then we can do the mighty things. جیسے جو لوگ لڑنے کے لیے واریئرز کے ساتھ، جائنٹس کے ساتھ گئے تھے، وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے سے لگتے ہیں، looks like a grasshoppers. لیکن جب خدا ساتھ تھا تو وہی گراس ہاپرز جو تھے ان جائنٹس کو کانکر کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اسی طرح جب خدا مقدسہ مریم کے ساتھ ہو گیا تو وہ اس قابل تھی کہ اس کے نجات کا جو بندوبست تھا، خدا کا جو پلان تھا انسان کو دوبارہ سے ریکنسائل کرنے کے لیے، اپنے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے وہ ایک بڑا کام ہونے جا رہا تھا. اور اس نے اس کے لیے مریم کو چنا اور اسے یقین دلایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن پیغام تو ابھی تک ملا نہیں. پھر اس نے کہا بھئی یہ کیسا سلام ہے؟ مقدسہ مریم نے فرمایا، کلام میں لکھا ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم تو خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. عزیزوں، یہ سارا پیغام جب مریم سنتی ہے تو وہ گھبرائے گی تو ضرور، کیونکہ وہ کماری ہے، اور وہ سوال کرتی ہے کہ یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. ڈیفینیٹلی بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں، بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے میل ملاپ کے بغیر
آگے بچے ہونا ممکن نہیں ہے. اس کا سوال ٹھیک تھا، لیکن فرشتہ نے جواب میں سے کہا روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر اس نے الیشبا کے بارے میں جو یوحنا بپتسمہ دینے کے والے کی ماں بنی، اس کے بارے میں بتایا کہ بھی وہ بھی حاملہ ہے اور بڑھاپے میں اس کے بیٹا ہونے والا ہے. اور جب یہ سب خوشی کی خبریں اسے مل گئی تو یہاں مقدسہ مریم کا جو رویہ ہے، جو اس نے یہ لکھا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بدنام ہو جاؤں گی، مجھے تو لوگ پتھر ماریں گے، سنسار کریں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور کیا کہا، مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. عزیزو، جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، پھر وہ سب کام جو ہم سے نہیں ہو سکتے، خدا اسے کرنے پر قادر مطلق ہو جاتا ہے. انسان اسے کرنے پر کیا ہو جاتا ہے؟ قادر مطلق. بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہمارے ذریعے سے وہ کام کر گزرتی ہے، ہم ہر چیز پر قادر ہو جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلی بات پاکیزگی میں زندگی گزاریں، خدا کے معیاروں کے مطابق زندگی گزاریں. اگر ہم بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، ایسے کام جن سے لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں، پریشان ہو جائیں اور خدا کی قدرت ظاہر ہو. دوسری چیز، ہمیں کلام کا سننے والا اور اسے قبول کرنے والا بننا پڑے گا. اور وہ کلام چاہے فرشتہ آ کے کرے یا خدا کا خادم آ کے کرے یا کوئی مبشر کرے. تو جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو بناتے ہیں کہ ہر کلام کی بات جو ہمارے کان میں اترتی ہے وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور پھر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کا سایہ ہم پر ٹھہر جاتا ہے. مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا ہے اسی کتاب میں، اسی حوالے میں، کہ جب وہ الیشبا سے ملنے کے لیے یہودیہ کے شہر میں گئی، جب اس کے گھر میں پہنچی الیشبا کی، اور جیسے ہی مقدسہ مریم نے اس معاشرے کے مطابق سلام کیا تو الیشبا کا جو جواب تھا وہ حیران کن تھا. لکھا کہ زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا، اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا اور وہ روح القدس سے بھر گئی. بچہ اس کے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا. میری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو مائیں بن چکی ہیں، انہیں پتا ہے کہ بچے اندر ہلتے جلتے ہیں، ٹانگ مارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو عام بات ہے. لیکن یہاں جو خاص بات لکھی گئی ہے، خوشی سے وہ ایکسٹرا آرڈینری جمپ تھا. اور پھر یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ وہ روح القدس سے بھر گئی. عزیزو، میں پینٹیکوسٹل فیتھ سے تعلق رکھ کے بہت سارے چرچز میں پریچ کر چکا، لیکن جب میں اس مقام پر پہنچا ہوں، جب میں نے یہ چیز سیکھی ہے، تو مجھے یہ سمجھ بات آئی ہے کہ اگر آپ پر خدا کے روح کا نزول ہو چکا ہے، آپ کو کسی کا سر پکڑ کے ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
آپ کو کسی کو پکڑ کے شیک کرنے کے بول جو بھی لفظ تیرے منہ میں آ رہا ہے یہ نہیں کہنا پڑے گا. لوگ آپ کی موجودگی سے خدا کے پاک روح سے بھر جائیں گے. اور الزبتھ جو تھی الیشبا وہ مقدسہ مریم کے سلام ہی سے کیا ہوا؟ روح القدس سے بھر گئی. اس نے صرف سلامتی کہی ہے اور وہ روح القدس سے بھر گئی اور روح القدس سے بھر کر بلند آواز سے پکارنے لگی. اور کیا پکارا ہے؟ یہ نبوتی کلام ہے جو اس نے پکارا. اس نے کہا تو عورتوں میں سے مبارک ہے اور تیرے پیٹ رحم کا پھل مبارک ہے. مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. یہ ورڈ آف نالج ہے. کرنتھیوں کے خط میں پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب کی پہلی 9 آیتوں میں پڑھتے ہیں نا، تو وہاں جو لسٹ دی گئی ہے پاک روح کے نزول کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ملتی ہیں انسان کو، ایک اس میں شروع میں ہی ہے ورڈ آف نالج، علمیت کا کلام. اسے تو نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں مریم آئی ہے تو یہ حاملہ ہے. وہ تو نہیں جانتی تھی کہ وہ پاک روح سے بھری ہوئی ہے. وہ تو یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کا ہاتھ اس پر ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے وہ خود خدا ہے. تو کیا کر رہی ہے وہاں؟ یہ نبوتی کلام ہے. یہ وہ کلام ہے جسے ہم علمیت کا کلام کہتے ہیں. یہ ہے روح القدس کا نزول. جب ہم پر ہوتا ہے تو ہمارے اندر سے خدا کی نعمتیں آپریٹ ہونے لگ جاتی ہیں. اور اس نے یہ نبوتی کلام کیا اور اس کہا کہ مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل، مبارک ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے ہاں آئی، میرے پاس آئی. عزیزو سوچیں کہ جب ہم پاکیزگی کی زندگی گزار کر خدا کے فضل کے تخت کے نیچے آ جاتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں. لوگ خود بخود ہم سے برکت پانا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج وہ مینو بھی آندہ ہے، کچھ کہنا نہیں پڑے گا آپ کو. میں چھوٹی سی گواہی بیچ میں ڈالتا ہوں کہ میں ابوظہبی میں جب ہم کام کرتے تھے تو میرا دبئی میں گیا ہوا تھا، تو واپسی پر میں جب چرچ آیا تو وہاں تھرسڈے کو چرچ ہوتا تھا ابوظہبی میں. تو انہوں نے وہاں پہ بہت رش تھا اس دن، اور میں دروازے میں جب داخل ہوا تو ایک بچہ نوجوان مجھے جانتا تھا کہ میں ایز اے لے مین جاتا ہوں کلام سنانے کے لیے. تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی کرسی دے دی بیٹھنے کے لیے. تو سامنے ایک خاتون پریچ کر رہی تھی، انڈیا سے تھی، ان کا نام ممتاز تھا، مسلم کنورٹڈ لیڈی تھی وہ. تو وہ کلام دیتے دیتے ایسے مجھ پر ایسے نگاہ کرتی، پھر اپنے کلام کی بات کو کرتی رہی. جیسے ہی اس نے خدا کے کلام کی بات ختم کی اور اس ادھر سے ایسے تھوڑا اونچا اسٹیج تھا، اتر کر آئی. سب پادری صاحبان وغیرہ کھڑے ہو گئے کہ بھی ملیں گے ہم. تو وہ سب کو چھوڑ کر سیدھا میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہنے لگی، کیا آپ، انگریزی میں اس نے کہا are you a teacher of the Bible؟ میں نے کہا ہاں. کہتی میں جب ادھر کھڑی تھی تو میں نے دل میں پاک روح نے ڈالا کہ he is my son sitting there, he is a child of God and he is a teacher. پھر خدا نے 3 دفعہ ڈیفرنٹ طریقے سے اسے کہا. میری برکتیں جو خدا مجھے اپریٹ کراتا تھا اس کا ذکر کیا، اور میں حیران تھا اس بات سے. اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کے سامنے لے آئی اور جب تک سب سے مل رہی تھی اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور مجھے آخر میں کہنے لگی مجھے برکت دے، پھر میں تجھے چھوڑوں گی. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میرے پاس بھی کچھ ہے. خداوند کا روح لوگوں کو برکت دے گا
اور بتا دے گا کہ یہ ہی از اور شی از مائی چائلڈ. اسی لیے عزیزو جیسے ہی مقسم مریم آ گئی ہے تو خدا کی روح نے اپنا کام شروع کر دیا. عزیزو یہ کیسے پاسبل ہے یہاں پہ؟ اس سے پہلے اسی چیز کی پیشن گوئی جو ہے زکریا نبی سے اسی چیز کی پیشن گوئی آلریڈی جبرائیل فرشتہ کر چکا تھا. جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ زکریا تھا اس سے وہ اس کا ذکر کر چکا تھا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی باب میں پہلے باب میں اوپر اگر ہم جائیں تو وہاں پر خدا کے کلام میں اس بات سے لکھا ہوا ہے 15ویں آیت میں. یہ لوکا پہلے باب کی 15 ہے. کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. آپ بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ کی پاکیزگی آنے والے بچے کی پاکیزگی ہے. آپ کی اچھی سوچیں آنے والے بچے کی اچھی سوچیں ہیں. آپ کا پاک روح سے بھر جانا آنے والے بچے کو پاک روح سے بھر دے گا. آپ کا کلام سے بھرا ہونا آنے والے بچے کو ایسا بچہ بنائے گا کہ وہ کلام کی قدرت سے بھرا ہوگا. جی ہاں، لکھا ہے وہ ماں کے بطن ہی سے کیا ہوگا؟ روح القدس سے. کیسے بھر گیا وہ روح القدس سے؟ کیونکہ الیشبا بھر گئی تھی روح القدس سے. الیشبا روح القدس سے بھر گئی جیسے وہ قسم مریم نے آکس کو سلام کیا. تو میرے عزیزو آج جو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آج ہم نے سیکھا بھی ہے، 2 ہی باتیں کافی ہیں ہمارے لیے. پہلی بات کہ اس کا فضل ہم پر ہو، اور وہ ہم پر ہو چکا کیونکہ اس کے فضل سے ہی ہمیں نجات ملی ہے. اور ایمینوئل جو یسوع کا نام لکھا گیا یشعیاہ نبی کی کتاب میں 7 باب میں، ایمینوئل کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ رومیو اور اس کے 8 باب کی 31 آیت. اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟ پھر ہم کیوں ڈر میں زندگی گزارتے ہیں؟ پھر ہم کیوں خوف میں پڑے رہتے ہیں؟ پھر ہم کیوں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ بدل جائے، وہ بدل جائے؟ عزیزو اپنے آپ کو پہچانیں. اگر تو آپ سچ مچ خدا کے کلام کے مطابق، جیسا کہ یشوع کو حکم دیا گیا تھا، یشوع نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا، اور خدا یسوع نے بھی متی اور اس کے جو 28 باب میں حکم دیا، اس نے کہا تھا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور تیسری بات کیا کہی تھی؟ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا کرنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے. سو میرے عزیزو، عمل جو ہے وہ آپ کو اور آنے والی نسلوں کو روح سے بھر دے گا، کلام سے بھر دے گا. اور وہ سب کچھ جو ہم کرسمس کی خوشی میں منا رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہر وقت، سال میں کسی بھی وقت وہ خوشی منا سکتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت بخشے اور آنے والا سال آپ کے لیے ڈھیر و برکت کا باعث ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.